ایم وی ڈونا پاز، جسے اکثر ایشیا کا ٹائٹینک کہا جاتا ہے، ایک مسافر کشتی تھی جو 20 دسمبر 1987 کو فلپائن میں المناک طور پر ڈوب گئے۔ جہاز کی تاریخ ان واقعات کے ساتھ جو اس کے ڈوبنے کا باعث بنتی ہے، غفلت، زیادہ ہجوم اور انسانی غلطی کی ایک دلخراش تصویر پینٹ کرتی ہے۔ 1963 میں جاپان کے اونومیچی زوسن کی طرف سے تعمیر کیا گیا ایم وی ڈونا پاز نے ابتدائی طور پر فلپائن میں بین جزیروں کی نقل و حمل کے لیے ایک جہاز کے طور پر کام کیا۔ اصل میں ہیمیوری مارو کا نام تھا۔ اس جہاز کو بعد میں فلپائن کی ایک شپنگ کمپنی سلپیسیو لائنز نے حاصل کیا تھا۔ ڈونا پاز کا نام تبدیل کر کے مزید مسافروں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس جہاز میں کئی تبدیلیاں کی گئیں اور اسے 4000 سے زیادہ مسافروں کی گنجائش والے ترتے تابوت میں تبدیل کر دیا گیا، جو اس کی ڈیزائن کردہ گنجائش سے کہیں زیادہ ہے۔ 20 دسمبر 1987 کو ایک سانحہ اس وقت پیش آیا جب ایم وی ڈونا پاز آئل ٹینکر ایم ٹی وکٹر سے ٹبلاس ابنائے منڈورو جزیرے کے قریب ٹکرا گیا۔ یہ تصادم رات کے وقت ہوا، جس سے دونوں جہازوں میں افراتفری اور الجھن بڑھ گئی۔ ہزاروں بیرل پٹرول اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات لے جانے والے وکٹر کو فوری طور پر آگ لگ گئی، جس نے دونوں جہازوں کو آگ کی لپیٹ میں لے لیا۔ تصادم اور اس کے نتیجے میں ڈوبنے کے حالات نے غلطیوں اور نگرانیوں کا ایک سلسلہ ظاہر کیا۔ علاقے میں بھاری ٹریفک کے باوجود نہ تو جہاز نے مناسب رابطہ قائم کیا اور نہ ہی قائم کردہ سمندری پروٹوکول پر عمل کیا۔ وکٹر مبینہ طور پر ڈیوٹی پر کسی اہل افسر کے بغیر کام کر رہا تھا، جبکہ ڈونا پاز پر بھیڑ تھی اور اس میں لائف جیکٹس اور لائف بوٹس جیسے مناسب حفاظتی اقدامات کا فقدان تھا۔ آگ کے شعلے تیزی سے پھیلتے ہی مسافروں اور عملے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ انخلا کے محدود طریقہ کار کے ساتھ بہت سے لوگوں کو افراتفری اور الجھن کے درمیان خود کو بچانے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ شدید گرمی اور گھنے دھوئیں نے بچاؤ کی کوششوں میں مزید رکاوٹیں کھڑی کیں، جس سے قریبی جہازوں اور حکام کے لیے بروقت متاثرہ بحری جہاز تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ تباہی کے بعد سانحہ کا پیمانہ واضح ہو گیا۔ سرکاری ہلاکتوں کی تعداد مختلف تھی۔ اندازے کے مطابق 1500 سے لے کر 4000 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئیں۔ متاثرین کی اکثریت ڈونا پاز پر سوار مسافروں کی تھی، جن میں سے اکثر کرسمس کی تعطیلات کے لیے گھر جا رہے تھے۔ نقصان کی سراسر شدت نے قوم اور دنیا کو حیران کر دیا، جس سے بڑے پیمانے پر غم و غصہ پھیل گیا اور احتساب کا مطالبہ کیا گیا۔ اس واقعے کی تحقیقات نے ناکامیوں کا پردہ فاش کیا، جس میں حفاظتی ضوابط کا نفاذ، عملے کے ارکان کی ناکافی تربیت اور میری ٹائم انڈسٹری میں نظامی بدعنوانی شامل ہے۔ ڈونا پاز کے مالک سلپیسیو لائنز کو اس تباہی کے بعد سخت جانچ اور قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ بہت سے لوگوں کے لیے جواب دہی نہیں رہی۔ ایم وی ڈونا پاز کا ڈوبنا میری ٹائم سیکٹر میں لاپرواہی اور تحفظ کو نظر انداز کرنے کے نتائج کی واضح یاد دہانی کے طور پر کھڑا ہے۔ اس نے ریگولیٹری نگرانی میں واضح کمیوں کو بے نقاب کیا اور مستقبل میں ایسے ہی سانحات کو روکنے کے لیے جامع اصلاحات کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ کئی دہائیوں بعد ان گمشدہ جانوں کی یاد فلپائن کو ستاتی رہتی ہے، جو تباہی کے عالم میں مطمئن ہونے کی قیمت کی یاد دلاتی ہے۔ ایم وی ڈونا پاز تباہی تاریخ کے سب سے مہلک سمندری سانحات میں سے ایک ہے، جس نے فلپائن اور عالمی سمندری برادری پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اس کی میراث غفلت کی انسانی قیمت اور سمندری نقل و حمل کے دائرے میں سب سے بڑھ کر حفاظت کو ترجیح دینے کی ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے جاتے ہیں، ڈونا پاز پر سوار جانوں کی یاد محفوظ سمندروں کے حصول میں چوکسی اور جواب دہی کی ضرورت کی ایک پرجوش یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔